السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ الفاتحہ جو سب سے پہلی سورہ ہے اس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ تعارف بھی بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا ٹرانسلیشن بتائیں گے اور اس کے بارے میں اور تھوڑا پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، مطلب دا ڈے آف ججمنٹ کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وی ورشپ دا اونلی یو، وی ورشپ، اینڈ و لگا ہوا ہے، اینڈ و ایاک نستعین، نستعین مانے بھی آسک فار ہیلپ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اہدنا گائیڈ اس، صراط پاتھ، صراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مستقیم سیدھے راستہ۔ اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط، وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہو، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہو، ٹھیک ہے؟ غیر ناٹ آن، غیر نہ کہ ان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، ضالین بھٹکے ہوئے، ایسٹرے۔ اب یہاں پہ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر بھی جاتی ہو مکمل طور پر ہوتی ہو، اچھے سے ہوتی ہو وہ رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی، کہ نعمتوں کے نعمتیں کسی تکلیف کو کوئی شیبہ نہیں ہوگا، کہ تکلیف، ایک منٹ، کہ نعمتوں کے ساتھ، کہ نعمتوں کے ساتھ کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شیبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان ہے اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کی بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہاں اور یا جانوروں کا، سب کی تخلیق پر اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف اور شان ربوبیات کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ روز جزا کا مطلب، یہاں پہ روز جزا یعنی ڈے آف ججمنٹ، روز جزا کا مطلب وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔
یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اوکے، اس میں جو لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، تو یہ جہاں اس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں. نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز، کام بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ اچھی لگی ہو. تو یہ جو میں نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، میں ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. اس کا نام ہے توضیح القرآن. توضیح القرآن آسان